جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کے ایک اہم ترین ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ تصویریں، کچھ وائرل ویڈیوز، بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے یونان کو فضائی F-16 طیارے دیے ہیں، تو ترک فضائیہ بھی ہائی الرٹ پر آ گیا ہے۔ میل ووبرگ جھیل کا ایک فضائی منظر دکھاؤں گا میں آپ کو۔ صدر رجب طیب اردوغان نے وحد الدین محل حماس کے سربراہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات کی ہے، صورتحال کی جانکاری کے لیے۔ کچھ وائرل ویڈیوز ہیں جس میں بچے کس طرح اپنے والدین کو ستاتے ہیں، کیا ستم ظریفی ہے، اس کی کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا۔ وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کس طرح ظلم و جبر اس وقت سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہا ہے، شادی کے لیے جبر کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے۔ رام مندر بابری مسجد کے سلسلے میں فیصلہ دینے والے رنجن گوگوئی آسام میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں انعام ملنے والا ہے۔ ایک دلت کار سیوک جو RSS میں تھا، اس کے کعب بیتی آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ RSS کو میں نے کیوں چھوڑ دیا، اس کی تفصیل رکھنے جا رہا ہوں۔ اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ناظرین جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آج سنڈے ہے، ایک ہی پرائم ٹائم شائع ہوتا ہے، باقی سب ویکلی ہمارے پروگرام آتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک میں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہی ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے ایمان میں قوت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اس وقت بات کرتے ہیں اس ستم ظریفی کی جو آج کل کی نسل میں پائی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہم پورا تو دکھا نہیں سکتے، لیکن ایک تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے، ایک خاتون ہے، بوڑھی کو پیٹ رہی ہے کچرا اٹھانے کے اس آلے سے جس میں کچرا جمع کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرے گی، اس کے ساتھ کھینچا تانی نہیں کرے گی، اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرے گی، اس کا پورا خیال رکھے گی۔ یہ توقع بھی رکھتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک۔ یہ کہاں کی ویڈیو ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا میں ایک بزرگ خاتون کو اس قدر مارتے ہوئے ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ یوٹیوب کے اپنے اصول کی بنیاد پر ہم یہ چیزیں آپ کو پوری طرح نہیں دکھا رہے ہیں، ورنہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے ایک بزرگ خاتون کے ساتھ۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو میں دکھاؤں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو کس طرح سے جو ہے سیلاب کے پانی میں بہہ کر کے بہہ جاتی ہے، اور اس میں ایک لاری ہے، بس نہیں ہے، لاری ہے۔ یہ ویڈیو کہاں کی ہے، کس وقت کے پتہ نہیں چل رہی، لیکن یہ ویڈیو بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو اس وجہ سے بھی وائرل ہو رہی ہے کہ بچے اس وقت ایگزام دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اکثر علاقے اس وقت سیلاب کے زد میں ہیں، چاہے وہ یو پی کے کچھ علاقے ہوں، یا بہار کے ہوں، اڑیسہ یا بنگال کے ہوں، یا پھر کرناٹک کے ساحلی علاقے ہوں۔ اکثر علاقوں میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ ایسے حالات میں بچوں کا اسکول جانا، لانا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے لیے رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کی ویڈیوز اس وقت شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظ کے انتظامات مہیا کرنے کے لیے، اور سرکاری حکومت سے الگ الگ طریقے سے جو ہے راستوں کی درستگی اور اس طرح کے ندی نالوں کے میں جو ہے یہ لگانے کے لیے سیفٹی گیٹ وغیرہ لگانے کی جو ہے لگاتار مطالبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے
صدر رجب طیب اردوغان سے استنبول کے وحدت الدین محل میں حماس کے سربراہ اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ صدر اردوغان نے فلسطینی قوم کو اپنے مکمل تعاون کا اس وقت بھی یقین دلایا ہے۔ تو جب سے UAE کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے اور ادھر غزہ کی پٹی میں گزشتہ 11 دنوں سے جو ظلم و ستم اپنائے ہوئے ہے اسرائیل کی یہودی ظالم فوج نے، اس وجہ سے بھی جو ہے اس وقت لگاتار فلسطین سے تعلق رکھنے والے، وہ سابق ہوں یا حالیہ یا مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سربراہان صدر اردوغان سے ملاقات کے لیے ترکی آ رہے ہیں اور ان سے ملاقات کر کے وہاں کی تازہ صورتحال سے واقف کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تازہ ترین تصویریں ہیں جو اس وقت ترکی سے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ متحدہ عرب امارات نے یونان کو F-16 طیارے فراہم کرنے کے کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف یونان کے ساتھ یہ ترکی کے جو حالات چل رہے ہیں بحر روم میں، وہ مشرقی بحر روم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کے بعد سے یونان لگاتار دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ترکی کو الگ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک مسلم ملک متحدہ عرب امارات یونان کو F-16 طیارے، جو فضائی حملہ کرنے والے طیارے ہوتے ہیں، اس کو مہیا کرنے کے بعد ترکی فضائیہ اس وقت ہائی الرٹ پر آ گئی ہے، اور وہ خود بھی جو ہے اس وقت ترک فضائیہ کے لیے الگ الگ قسم سے جو ہے مشقیں لے رہے ہیں، اڑان بھر رہے ہیں، اور پوری طرح سے پوری ترک فضائیہ کو اس وقت ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے، تاکہ یونان سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی یا کسی بھی طرح کی جو اقدامی حملہ ہوتا ہے تو جو ہے اس کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو اس وقت وہاں کے حکومت کی جانب سے ترک فضائیہ کے ہائی الرٹ پر آنے پر جاری کر دیا گیا ہے، جو ہم اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے آسام میں آسام کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کی سینئر رہنما ترون گگوئی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی ریاست کے اسمبلی انتخاب میں BJP کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ آسام میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ترون گگوئی نے سنیچر کو صحافیوں کو بتایا، میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ رنجن گگوئی کا نام ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں BJP کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کی امیدواروں کی فہرست میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں آسام کے اگلے ممکنہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس راجیہ سبھا MP بن سکتے ہیں تو وہ آسام میں BJP کے اگلے ممکنہ وزیر اعلیٰ امیدوار کے طور پر بھی راضی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ججز جن پر ہمیشہ سے اعتبار کیا ہے لوگوں نے، وہ کس طرح اس وقت جو ہے سیاسی چہرے اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو بابری مسجد کے سلسلے میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد جو حالات بنے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وہ چاہے رافیل گھوٹالے کے سلسلے میں فیصلے آنے ہو، جو اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں وہ انہی کے جو ہے اس میں ہوئی، تو شاید اس کا اس وقت معاوضہ دیا جا رہا ہے یا جو ان کا انعام دیا جا رہا ہے جو انہوں نے فیصلے لیے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں بارہا ہوتے ہی رہتے ہیں جب بھی رنجن گگوئی کا نام سوشل میڈیا میں چھایا رہتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین خبر میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ بھنور میگھ ونشی کا ہے۔ دراصل ایک کتاب کا ریویو سامنے آیا ہے جس کو بک ریویو کہتے ہیں، مہتاب عالم نے پیش کیا ہے، اور وہ بہت ہی معلومات افزا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آئیں، اور ممکن ہو تو یہ کتاب خرید کر کے اپنے دلت دوست و احباب میں بھی بانٹیں۔ دراصل بھنور میگھ ونشی راجستھان کی ضلع بھیلواڑہ میں رہنے والے ایک سماجی کارکن اور صحافی ہیں۔ ان کا تعلق دلت سماج سے ہے، اور وہ اپنے علاقے کے علاوہ ریاست کے دوسرے حصوں میں بھی حقوق انسانی اور سماجی انصاف کی پاسداری کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ وہ پابندی سے مختلف اخبار اور رسائل کے علاوہ سوشل میڈیا پر سیاسی و سماجی موضوعات، بالخصوص سماجی غیر برابری اور ناانصافی کے خلاف بے باک انداز میں لکھتے رہتے ہیں، اور ان موضوعات پر متعدد کتابوں کی مصنف بھی ہیں۔ اس وقت جس کتاب کا تبصرہ کیا جا رہا ہے، میں یہ کار سیوک تھا، ان کی تازہ ترین تصنیف ہے جو ہندی کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ گو کہ یہ کتاب اصلاً ہندی میں لکھی گئی ہے، لیکن ہندی اور انگریزی
ترجمے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انگریزی میں 10,000 الفاظ اضافی ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر ان کی آپ بیتی ہے جس میں وہ RSS اور سنگھ پریوار سے اپنی وابستگی اور 5 سال بعد اس سے علیحدگی اختیار کرنے کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ قاری کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سنگھ پریوار سے کیوں وابستہ ہوئے اور ایک دلت ہونے کی وجہ سے انہیں کس طرح کی عصبیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کتاب کی شروعات رام جنم بھومی تحریک میں ان کے حصہ لینے کی کہانی سے ہوتی ہے اور کیسے دوسرے نوجوانوں کی طرح ان پر بھی سوگند رام کی کھاتے ہیں، مندر وہیں بنائیں گے، اور اس کا ایک بھوت ان پر سوار تھا۔ اس سلسلے میں وہ کار سیوا میں بھی شامل ہوئے اور اپنے شہر سے ایودھیا کے لیے رخت سفر بھی باندھا، لیکن بیچ میں ہی دوسرے کار سیوکوں کے ساتھ گرفتار کر لیے جانے اور واپس بھیج دیے جانے کی وجہ سے بابری مسجد کو منہدم کرنے کی کارروائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ اسی درمیان ان کو دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصل دھچکا تب لگتا ہے جب کار سیوا میں مارے گئے بھیلواڑہ کے 2 افراد کے لیے منعقد ایک استھی کلش یاترا کے موقع پر، ایک مرنے کے بعد جو ان کی استھیاں ہوتی ہیں اس کو لے کر کے یاترا کیا جاتا ہے، اس موقع پر سنگھ اور اس سے وابستہ دوسری تنظیموں کی ذمہ داران نے ان کے گھر کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا جو انہوں نے بڑی محنت اور محبت سے تیار کروایا تھا۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میری صورتحال اس وقت بڑی عجیب ہو گئی تھی، میں اپنے ہی گھر میں ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے من میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مجھ جیسے نظم و ضبط کے پابند ایک سوم سیوک اور جنونی کار سیوک جو ضلع لیول کا ایک ذمہ دار بھی ہے، اگر اس کے ساتھ چھوت چھات کا ایسا معاملہ ہے تو میرے دلت سماج کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا امتیازی سلوک ہو رہا ہوگا۔ اس دن پہلی بار میں نے ایک ہندو سے الگ ہو کر صرف نیچی ذاتی یا شخص کے نظریے سے سوچنا شروع کیا۔ میں جتنا سوچتا تھا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اگلا دن میرے لیے قیامت کی طرح تھا کیونکہ میں اس صبح مجھے پتا چلا کہ جو کھانا میرے گھر سے یہ کہہ کر پیک کروا کے لے جایا گیا تھا کہ اسے آگے ہم کھلا دیں گے، اسے پھینک دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پریشان ہو کر انہوں نے RSS کے سربراہ اور دوسرے ذمہ داران کو خط بھی لکھے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ سنگھ کے ذمہ داران کی اس رویے نے انہیں اتنی تکلیف پہنچائی کہ خودکشی کے ارادے سے چوہے مارنے کی دوا بھی کھا لی، لیکن وقت رہتے ان کے بڑے بھائی صاحب نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے RSS اور اس سے متعلقہ تنظیموں سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا اور وہ کام کرنے کا ارادہ کیا جو ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مذہب تبدیل کرنے کا پلان بنایا اور اس کی کوشش بھی کی، لیکن اس سلسلے میں وہ ایک اہم بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ RSS کی ٹریننگ کے نتیجے میں ان کے دل میں ابھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور دشمنی کے احساسات زندہ تھے، جس کو ختم ہونے میں بہت وقت لگا۔ کتاب میں اور بھی بہت ساری دلچسپیاں اور کئی اہم ترین باتیں درج ہیں جسے RSS اور متعلقہ تنظیموں کے بارے میں براہ راست جاننے کو ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے RSS اور ان کے ہم خیال گروپس اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دلت، آدیواسی اور دیگر پسماندہ طبقات کے لوگوں کو استعمال کرتی ہے۔ کتاب گرچہ ہندی میں ہے لیکن عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے، اس لیے اردو کے قارئین بھی اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ چونکہ اس وقت دلت کی ایک بہت بڑی برادری کو غلط فہمی میں شکار کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور لگاتار کوششیں جاری ہیں۔ ایسے حالات میں جب انہی کے طبقے کے لوگ اس طرح کی کتابیں لکھ کر کے حقائق بیان کرتے ہیں، آپ ایک کھلے طور پر سامنے آ کر کے اگر بیان کریں گے اور آپ کا تعلق اسلام سے ہے تو آپ کو فوری طور پر دھر دبوچا جائے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں اس طرح کی کتابوں سے استفادہ کرنا ہوگا اور انہی کی کتابوں کو جو ہے ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو امن کے خواہاں ہیں، جو ریالٹی کیا ہے اور کیا چاہ رہے ہیں، ایک اقتدار میں قابض ہونے کے لیے کس طرح سماج اور طبقات کے درمیان میں جو ہے دوریاں پیدا کر کے نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا کر کے لوگ اقتدار تک پہنچ کر کے پھر اس کے بعد ان پر کس طرح کا دباؤ بناتے ہیں اور غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ انہی کے افراد، انہی میں رہنے والے نکل کر کے لکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے چینلز بنا رہے ہیں ان کے خلاف۔ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں بھی عام کرنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا ہوگا ایسی کتابوں کو کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، زمینی سطح پر کیا ہے اور میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی ذہنی عصبیت کس طرح سے جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹ رہی ہے، دشمنی پیدا کر رہی ہے، عداوت پیدا کر رہی ہے، یہ بتانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ساری تفصیلات اس کتاب کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کتاب کا جو نام بھی دیا ہے could not be Hindu، ایک ریئل ہسٹری ہے، ایک ریئل اسٹوری ہے دلت
इंडिया RSS के नाम से आप इसको जो है इसका यहाँ सामने मौजूद भी है, उसका जो फ्रंट पेज है वो सारी चीज़ें आप देख करके भी इस किताब की जहाँ मिलती है वहाँ से ख़रीद करके जो है इसको कुछ अपने दलित बरादरी के लोगों में देने की और बांटने की कोशिश करें। महकम नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके तहत वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापस आने वाले मुसाफिरों को सफ़र के लिए इस मुल्क के हिंदुस्तानी सिफारत खाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहाँ वो मुकीम हैं या फिर फंसे हुए हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए मुल्क से बाहर जाने वाले बैरून मुल्क से मुल्क में आने से मुतालिक ज़ाब्तों में कई तब्दीलियाँ की हैं। बैरून मुल्क में फंसे हिंदुस्तानी को वतन वापस लाने के लिए ही वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा शहरी हवाबाजी वजारत ने कुछ ममालिक के साथ मुतनाज़िब बुनियाद पर महदूद तिजारती मुसाफिर परवाज़ों को शुरू करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बबल के नाम से नया निज़ाम भी शुरू कर दिया है। आज जारी नई रहनुमा हिदायत के मुताबिक उन तैयारों से सफ़र करने वाले वही ज़ुमरा अहल होगा जिसे मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से इजाज़त होगी। वंदे भारत मिशन के तहत सफ़र के ख्वाहिशमंद लोगों को इस मुल्क के हिंदुस्तानी सिफारत खाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहाँ वो मुकीम हैं या फंसे हुए हैं। ये ट्रांसपोर्ट बबल निज़ाम के तहत सफ़र करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे क़वानीन इस वक्त लाए गए हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर जो अहम तरीन है मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूँ। ये ख़बर जो आ रही है वो उइग़ुर ख़वातीन की हान मर्दों से शादी के लिए एक वीडियो जो वायरल हो रही है इस वक्त चाइना में। ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वीडियो असल में एक एडवर्टाइजमेंट है। चीन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि उइग़ुर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली 100 ख़वातीन या दुल्हनें फौरी तौर पर हान नस्ल के मर्दों से शादी के लिए इंदराज कराएं। इस वीडियो क्लिप का मकसद किसी मखसूस नस्ली ग्रोह से बाहर शादियों को फ़रोग़ देना बताया गया है। चीन में उइग़ुर नस्ल अक़लियत में है जिनकी अक्सरियत मुसलमान है। उइग़ुर गुज़श्ता कई बरस से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निशाने पर है और आप लोगों को मालूम है कि किस तरह उइग़ुर मुसलमानों के साथ जो है वहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है। इसी इंतहा में से एक ये है कि जो है हान जिनके साथ नफरत करते हैं उइग़ुर मुसलमान, जो सबसे ज़्यादा जुल्म ढाते हैं उइग़ुर मुसलमानों पर, उनके साथ शादी रचाने की ये चीज़ें पेश की गई है, वीडियो बताई है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि उइग़ुर नस्ल की मजहबी और नस्ली शनाख्त ख़त्म करने के लिए चीन में इस्लाही कैंपों के नाम पर हिरासती मराकज़ कायम किए गए हैं जहाँ उन्हें अपने अकायद और रस्म व रिवाज छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। चीन के सूबे सिंकियांग में उइग़ुर और हान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रोहों में काफ़ी तनाव पाया जाता है, जबकि उनके दरमियान तनाज़ात की खबरें अक्सर व बेशतर सामने आती रहती हैं। हालिया हफ्तों में वायरल होने वाली 30 सेकंड की इश्तिहारी वीडियो सबसे पहले चीनी ज़बान की वेबसाइट ड्वेन पर सामने आई थी, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर उइग़ुर ग्रुप्स की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया तो उसे हटा दिया गया था। उइग़ुर सरगर्म कारकुनों ने वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म्स मसलन ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर यह कहते हुए पोस्ट की है कि इश्तिहारी वीडियो बीजिंग की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की उस पॉलिसी को उजागर करती है जिसका मकसद उइग़ुर अक़लियत की नस्ल कुशी और उनकी सकाफत को ख़त्म करना है। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के शहर सैटल में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के चीनी उमूर के माहिर डेरन बायलर कहते हैं कि वीडियो चीनी हुकाम की उन पॉलिसियों को अयां करती है जिसके तहत उइग़ुर अक़लियत को हान अक्सरियत के साथ ताल्लुक़ात उस्तवार करने की जानिब धकेल कर नस्ली इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना है। इनका कहना है कि एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह के अफराद की शादियाँ सिंकियांग के हुकाम की तरजीह बन चुकी हैं। सिंकियांग में हुकाम के उइग़ुर अक़लियत के हान नस्ली ग्रोह में शादियों की पॉलिसी का आगाज़ अगस्त 2014 में किया था, जिसमें उन्हें तरगीब दी गई थी कि शादी करने वाले हर जोड़े को 5 साल तक 10,000 युआन सालाना दिए जाएंगे, जो सालाना 1,450 अमरीकी डॉलर्स के मसावी रकम है। बहरकत नाज़रीन, मुसलमानों को उनकी शनाख्त ख़त्म करने के लिए, उनकी नस्ली शनाख्त ख़त्म करने के लिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के लोग, बिलखुसूस हान जो उइग़ुर मुसलमानों की एक हरीफ है और लगातार जुल्म ढाती है मुसलमानों पर, वो किस किस तरह का जो है लालच दे करके मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करके उनके अकायद से उनको दूर करके जो है करने की कोशिश कर रही है। इस खबर से, इस वीडियो से सारी तफसीलात हमारे सामने आ जाती हैं। बहरकत नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। अब इसको देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज
پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأتوں